السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ اسی ٹائم میں موجود ہوں جام شورو سندھ، یہاں ساتھ ایک بہت بڑا شیخ التابعین حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا دارگاہ ہے، اور یہ بہت ہی پیارا مزار ہے۔ ابھی جس ٹائم میں پہنچا ہوں تو لائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے ناظرین کو نہیں دکھا سکا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہاں آستانے پر موجود ہیں بھائی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، یہ اس درگاہ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جتنا معلومات ہے بتا دیں۔ جی، یہ درگاہ حضرت اویس کرنی کے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مزار ہے سات مطلب جی ایک اویس کرنی تھا، 6 آدمی تھا، اس کے سائیں کی دعا کے لیے آیا تھا۔ اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ظاہر مت کرنا۔ 6 آدمی وہ آئے تھے نا، وہی اویس کرنی بن گیا۔ پتہ نہیں اصل اویس کرنی کون ہے۔ 6 آدمی آئے تھے یعنی؟ جی وہ سائیں کی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ناظرین، یہ شیخ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اور جو صحابی رسول، تابعی رسول، اور بہت ہی پیارے تابعین کے، اور یہ جام شورو سے سعید آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے منجن، اور یہ اس کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے وہ 3 دن عرس بھی ہوتا ہے، اور ذی الحج کی 7 8 9 تاریخ کو سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ اور یہ درگاہ بالکل دیہات میں ہے اور ایک پہاڑ کے اوپر ہے، اور اس درگاہ پر سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ میں اسی ٹائم مرکزی دروازے میں موجود ہوں دربار کے، اور میں مرکزی دروازے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کو جس ٹائم میں جا رہا ہوں لائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے، اور رات کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی مرکزی دروازے سے اندر جاتے ہیں تو ایک صحن ہے، اور یہ وہ ہستی ہے تابعی رسول حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اور بہت ہی پیارا مزار ہے۔ چلو اس دربار کے ساتھ ایک یہ مسجد سی بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 ہی کبے والی مسجد ہے، اور پرانے دور میں یہ مسافر خانہ تھا جو یہاں عالم مولانا صاحب پڑھاتے تھے، اور وہ اب وہ مسجد بنی ہوئی ہے پرانے دور کی۔ اور یہ بالکل یہ کبے والی مسجد ہے، ایک
2 3 السلام علیکم جناب، پہلی مرتبہ آ رہے ہیں؟ جی جی آپ ادھر کے ہیں؟ نہیں جی ہم بھی آپ بھی مسافر ہیں، اور یہاں سے کوئی مقامی بزرگ رات کا ٹائم ہے نہیں مل رہا، ورنہ آپ ملاقات کر کے مزید معلومات ہو جاتی تو آپ کی والدہ محترمہ کی قبر بھی بالکل اٹیچ ہے، اور وہاں ان کا جو دروازہ ہے بند ہے، اور صرف عورتوں کو ہی اجازت ہوتی ہے۔ ادھر ہے دربار وہ جو انٹرویو دینا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ ادھر آ جائیں نا روشنی، سرکار کے بارے میں بتائیں حضرت قسم کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ زمانے میں سائیں جن اپنی والدہ کے ساتھ یہاں کے تشریف رکھی تھی، اور سائیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک ٹوٹا تھا تو سائیں نے 32 ہی توڑ دی تھی، بولے پتہ نہیں میرے حضور کا کون سا دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ وہی حویس کرنی کی شخصیت یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ سب کی رحمت سے جھولیاں بھرتا ہے۔ حضرت شاہ ویس کرنی کے دربار پہ جو بھی دل کی مراد لے کے آیا ہے سچی نیت سے، یہاں سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے۔ سب کو سائیں نے اپنا جو ان کے حق میں ہوتا ہے بہتری کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ صحابی رسول ہیں یا تابعی رسول ہیں؟ صحابی رسول، عاشق، سچا رسول کا عاشق تھا۔ یہ تابعی رسول ہے نا؟ ہاں جی ہاں۔ تو صحابی تو وہ ہوتا ہے نا جو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ تو تابع کے جنگ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، جی تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے کو زیادہ تک معلوم نہیں ہے، کیونکہ سائیں جن کی جب ہمارے بڑوں کی بھی پیدائش نہیں تھی تب کے سائیں یہاں پر صحیح موجود ہے۔ بالکل۔ یہ کتنا عرصے سے یہ مزار ہے؟ یہ مزار جب ہمارے جو بڑے ہیں نا بزرگ جو یہاں کے بھی، وہ جو چلے گئے وہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی بس یہ نسل در نسل وہ دیکھتے ہی ہے، انہیں بھی معلومات نہیں۔ پہلے مزار سائیں کی نیچے تھی، جی جی۔ پھر اللہ نے جس بندے کو دیا اسی نے سائیں نے اس کو بلایا، وہ اپنی طرف سے آ کے ادھر۔ اچھا یہاں جو لوگ ہیں کس قسم کے لوگ، یعنی دکھی لوگ آتے ہیں اسپیشل طور پر یہاں؟ کافی حد تک بیمار لوگ، پریشان لوگ، جو بے اولادی ہے ان کو اللہ سائیں یہاں کے حضرت شاہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی وسیلے اللہ سائیں ان کے صدقے ان کو اولاد دیتا ہے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ سائیں صحت کاملہ اجدہ عطا فرماتا ہے، اور جو مجبور ہے، پریشان ہے، تکلیفوں میں گھیرے ہوئے ہیں ان کو اللہ سائیں اس کے صدقے کوئی راستہ دیتا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مانجن شہر حضرت شاہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہاں سے جم شورو کتنا کلومیٹر ہے؟ تقریباً 60 کلومیٹر جم شورو جی ہاں۔ اور سیون شریف کتنا؟ سیون شریف بھی لگ بھگ آدھا ہی ہوگا یہاں سے۔ اچھا یہ درمیانی درمیانی بیچ میں ہے سائیں، بیچ میں ہی ہے۔ جی جی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ خوش رکھے۔ تھینک یو۔ سبحان اللہ کہ اور دربار جو ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی اوپر ہے،
اور یہ ساتھ یہ قبر ہے جو ایک گراڑ تھا اور جو سرکار کا خدمت گار تھا پن الفقیر. تو یہ پن الفقیر کی قبر ہے اور یہ نیچے مسافر خانہ ہے اور یہ پتہ نہیں قبر کس کی ہے مجھے معلومات نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی بندہ ہے نہیں معلومات دینے والا. تو